بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ شرح الجامی کا سبق نمبر 199 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو قولہ علی ما ینصب بہ سے لے کر عن التأثیر مع الفصل تک پڑھیں گے۔ وقولہ علی ما ینصب بہ، مصنف کا یہ قول علی ما ینصب بہ ای علی ما کان ینصب بہ المفرد، یعنی بنا پر اس علامت کے جس کے ساتھ مفرد منصوب تھا، قبل دخول لا علیہ، اس پر لا کے داخل ہونے سے پہلے، وہو الفتح فی المفرد، وہ علامت فتح مفرد میں، جس طرح کہیں لا رجل فی الدار، والکسر فی جمع المؤنث سالم، اور وہ کسرہ ہے جمع مؤنث سالم میں بلا تنوین، بغیر تنوین کے، جیسے کہیں لا مسلمات فی الدار، والیاء المفتوح ما قبلها فی المثنى، اور یا کا مقبل مفتوح ہیں تثنیہ میں، والمکسور ما قبلها فی جمع المذکر سالم، اور وہ یا کا مقبل مکسور ہے جمع مذکر سالم میں، تثنیہ کی مثال ہیں لا مسلمین، اور جمع کی مثال ہیں ولا مسلمین لک۔ ونعنی بالمفرد، اور مفرد سے ہماری مراد ہے ما لیس بمضاف ولا مضارع لہ، کہ جو نہ تو مضاف ہو اور نہ مضاف کے مشابہ ہو۔ مضارع کا مطلب ہے کہ مشابہ نہ ہو۔ فیدخل فیہ المثنى والمجموع، پس داخل ہو جائے گا اس میں مثنی اور جمع۔ وانما بنی لتضمنہ معنی من، سوائے اس کے نہیں کہ مفرد کو مبنی بنایا گیا ہے من کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ اذ معنی لا رجل فی الدار، اس لیے کہ لا رجل فی الدار کا معنی ہے لا من رجل فیہا، لأنہ جواب، کیونکہ یہ جواب ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یقول جو کہتا ہے، حل من رجل فی الدار، حقیقتاً او تقدیراً، چاہے حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، فحذف تخفیفاً، پس حذف کر دیا گیا من کو تخفیف کی وجہ سے، تخفیف کے لیے۔ وانما بنی علی ما ینصب بہ، سوائے اس کے نہیں کہ مفرد کو مبنی بنایا گیا ہے بنا پر اس علامت کے جس کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ لکون البناء علی حرکت او حرف، کیونکہ بنا کا ایسی حرکت پر ہونا یا ایسے حرف پر ہونا، استحقہما النکرۃ، کہ جن دونوں کا نکرہ مستحق ہوتا ہے، فی الاصل، اصل میں، قبل البناء، بنا سے پہلے، ولم یبن المضاف ولا المضارع لہ، اور نہ تو مضاف کو مبنی بنایا گیا ہے اور نہ مضاف جو مشابہ بالمضاف ہوتا ہے ان کو مبنی بنایا گیا ہے۔ لأن الاضافۃ ترجح جانب الاسمیت، کیونکہ اضافت جو ہیں وہ ترجیح دیتی ہیں اسمیت کی جانب کو۔ فیصیر الاسم بہا مائلا، پس اضافت کے ساتھ اسم جو ہیں وہ مائل ہو جاتا ہے الی ما، اس چیز کی طرف، یستحقہ فی الاصل، کہ جو مستحق ہوتا ہے اس چیز کا اصل میں۔ اعنی الاعراب، میری مراد اعراب ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بعد دخولها معرفةً، اگر مسند الیہ لائن فی جنس کے داخل ہونے کے بعد معرفہ ہو، بانتفاء شرط نکارت، نکرہ کے شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے، او مفصولا بینہ، ای بین ذلک المسند الیہ و بین لا، یعنی اس مسند الیہ اور لائن فی جنس کے درمیان فاصلہ ہو، بانتفاء شرط الاتصال، یعنی اتصال کے شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے، علی سبیل منع الخلو، مانعۃ الخلو کے طریقے پر، سواء کان مع انتفاء شرط کونہ مضافا او مشابہا بہ، پھر چاہے مضاف ہونے کے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ ہو، یا مشابہ بالمضاف کے ہونے کے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ ہو، او لا، یا مضاف ہونے یا مشابہ بالمضاف ہونے کے شرط کے ساتھ منتفی ہونے کے ساتھ نہ ہو۔ واہی ست صور، وہ 6 صورتیں ہیں، نحو لا زید فی الدار ولا عمر ولا غلام زید فی الدار ولا عمر، ولا فی الدار رجل ولا امرأۃ
ولا فی الدار غلام رجل ولا امرأۃ ولا فی الدار زید ولا عمر ولا فی الدار غلام زید ولا عمر وجب فی جمیع هذه الصور الست واجب ہے ان تمام 6 صورتوں میں الرفع رفع علی الابتداء بنا بر ابتدا کے. اما فی المعرفت بہرحال معرفہ میں فلامتناع اثر للنافیت للجنس فیہا معرفہ میں لائے نفی جنس کے اثر کے ممتنع ہونے کی وجہ سے ہیں. واما فی المفصول بہرحال فاصلی کی صورت میں فلضعف لا عن التاثیر مع الفصل لا کے ضعف کی وجہ سے تاثیر سے فصل کے ہوتے ہوئے. وقوله علی ما ينصب به شارح اس عبارت میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ماتن بیک وقت لا نفی جنس کے اسم کو مبنی بھی کہہ رہے ہیں اور منصوب بھی، حالانکہ جو مبنی ہوتا ہے وہ منصوب نہیں ہوتا اور جو منصوب ہوتا ہے وہ مبنی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نصب معرب کا اعراب ہے، مبنی کا نہیں ہے. شارح اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا کے داخل ہونے کے بعد وہ مبنی ہوتا ہے، اور علی ما ینصب به کا تعلق لا کے داخل ہونے سے پہلے کا ہے کہ لا کے داخل ہونے سے پہلے جس حالت پر وہ منصوب ہوتا تھا اب لا کے داخل ہونے کے بعد اسی حالت کے مطابق وہ مبنی ہو جائے گا. ای علی ما کان ینصب به المفرد یعنی بنا پر اس علامت کے کہ جس کے ساتھ مفرد منصوب تھا قبل دخول لا علیہ اس پر لا کے دخول سے پہلے، وہو الفتح فی المفرد اور وہ مفرد میں فتح ہیں، لا رجل فی الدار، والکسر فی جمع المؤنث سالم اور وہ جمع مؤنث سالم میں کسرہ ہیں، بلا تنوین بغیر تنوین کے، لا مسلمات فی الدار، والیاء المفتوح ما قبلها فی المثنى اور تثنیہ میں جو ہیں یا کا مقبل مفتوح ہیں، جس طرح کہ لا مسلمین لکا، اور مکسور ہیں یعنی جس کا یا کا مقبل مکسور ہو جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی مثال ہیں ولا مسلمین لکا، ولا مسلمین لکا، یہ جمع مذکر سالم میں یا مقبل مکسور کی مثال ہے. ونعنی بالمفرد ما لیس بمضاف ولا مضارع له اس عبارت سے شارح کی غرض مفرد کے معنی کے تعین کرنا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفرد سے مراد وہ ہیں کہ جو مضاف اور مشابہ بالمضاف کے مقابلے میں ہو، یعنی جو مضاف اور مشابہ بالمضاف نہ ہو، لہذا اس میں مثنی اور جمع بھی آ جائیں گے. یعنی اگر لا نفی جنس کا اسم تثنیہ یا جمع ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، جس طرح کہ مقبل میں 2 مثالیں گزر گئی ہیں. ونعنی بالمفرد ما لیس بمضاف ولا مضارع له مفرد سے ہماری مراد ہیں کہ جو مضاف نہ ہو اور نہ مشابہ بالمضاف ہو، فیدخل فیہ المثنى والمجموع پس داخل ہو جائے گا اس میں تثنیہ اور جمع. وانما بنی لتضمنہ معنی من اس عبارت سے شارح کی غرض اس صورت کے مبنی ہونے کی وجہ کو بیان کرنا ہے کہ اس صورت میں جب لا کا اسم مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو تو وہ مبنی کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ من کے معنی کو متضمن ہے، اور من حرف ہیں اور مبنی ہیں، اور جو مبنی الاصل کو متضمن ہو وہ بھی مبنی ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ اصل ترکیب میں لا کا اسم مفرد ہیں، یہ من کو متضمن ہے اور من مبنی الاصل ہیں، تو یہ اسم بھی مبنی ہوگا. اب یہ سمجھ لے کہ یہ من کو کیسے متضمن ہے. لا رجل فی الدار اصل میں تھا لا من رجل فی الدار، کیونکہ نکرہ تحت النفی ہیں تو یہاں پر ہر قسم کی نفی ہے کہ کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے. اصل میں یہ جملہ اس شخص کے جواب میں کہا جاتا ہے جو یہ سوال کرتا ہے کہ حل من رجل فی الدار، اور جو لفظ سوال میں ہوتا ہے وہ جواب میں بھی مقدر ہوتا ہے. جب اس نے کہا حل من رجل فی الدار تو جواب میں لا من رجل فی الدار کہا جائے گا تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائیں. اب کبھی مجیب یہ جملہ بولتا ہے لا من رجل فی الدار اور کبھی نہیں بولتا،
لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے من کو مقدر مانا جائے گا۔ تو یہ جواب چونکہ من کو متضمن ہے اور من مبنی الاصل ہیں، اور جو چیز مبنی الاصل کو متضمن ہو وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ مبنی ہوگا۔ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى مِن، سوائے اس کے نہیں کہ مفرد جو ہیں مفرد کو مبنی بنایا گیا ہے من کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ اذ معنی لا رجل فی الدار، اس لیے کہ لا رجل فی الدار کا معنی ہے لا من رجل فیہا، لأنہ جواب، کیونکہ یہ جواب ہے لمن، اس شخص کے سوال میں، یقول جو کہتا ہے حل من رجل فی الدار حقیقتاً او تقدیراً، چاہے حقیقتاً ہو یعنی من کو ذکر کر دے یا تقدیراً ہو، فحذف تخفیفا، پس من کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا۔ وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ، اس عبارت سے شارح کی غرض اس اسم کے مبنی برنصب ہونے کی وجہ کو بیان کرنا ہے، چنانچہ شارح یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اسے مبنی برنصب کیوں قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مبنی بننے سے پہلے لا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، جب مبنی تھا تو اس کو اسی حالت پر بنا دی گئی جس حالت پر بنا سے پہلے تھا، خواہ وہ حرف ہوں خواہ وہ حرکت ہوں، حرکت مفرد میں ہوگی اور حرف تثنیہ جمع میں ہوگا۔ وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ، سوائے اس کے نہیں کہ مفرد کو مبنی بنایا گیا ہے بنا بر اس علامت کے جس کے ساتھ وہ منصوب ہوتا ہے، لِكَوْنِ الْبِنَاءَ عَلَى حَرْكَةٍ أَوْ حَرْفٍ، کیونکہ بنا جو ہے ایسے حرکت پر ہونا یا ایسے حرف پر ہونا، استحقہ من نکرۃ، کہ جن دونوں کا نکرہ مستحق ہوتا ہے، فی الاصل قبل البناء، مبنی ہونے سے یعنی مبنی ہونے سے پہلے، بنا سے پہلے، ولم یبن المضاف ولا المضارع له، اس عبارت سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ لا کے اسم مفرد کو تو مبنی قرار دے دیا گیا، لیکن جب لا کا اسم مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا، کیونکہ اضافت اسم کا خاصہ ہے، چونکہ اضافت کی وجہ سے اسم کی جانب اسمیت راجع ہو جاتی ہیں، تو جانب اسمیت راجع ہو جانے کی بنا پر وہ اسم مبنی نہیں رہتا بلکہ معرب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اسم معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يُبْنَ الْمُضَافُ وَلَا الْمُضَارِعُ لَهُ، نہ تو مضاف کو مبنی بنایا گیا ہے اور نہ مشابہ بالمضاف کو مبنی بنایا گیا ہے، لأن الاضافت ترجح جانب الاسمیت، کیونکہ اضافت جو ہیں یہ ترجیح دیتی ہیں اسمیت کی جانب کو، فیصیر الاسم بہا، پس اضافت کی وجہ سے اسم ہو جاتا ہے مائلا مائل ہو کر، الی ما یستحقہ فی الاصل، کہ اصل میں جس چیز کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور وہ میری مراد ہے عن الاعراب، اور وہ میری مراد ہے اعراب، یعنی معرب بننے کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا مَعْرِفَةً، ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم اس وقت منصوب ہوتا ہے کہ جب لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، نکرہ ہو، مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو، یعنی یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو لا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور اگر یہ تینوں شرطیں نہ پائی جائیں تو لا نفی جنس کا اسم منصوب نہ ہوگا بلکہ اس کا حکم نصب کے علاوہ کچھ اور ہوگا۔ اس کے بعد فَإِنْ كَانَ مفرداً لا کر یہ بیان کیا کہ اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، متصل بھی ہو، لیکن تیسری شرط جو مضاف یا مشابہ بالمضاف ہونے کی ہے وہ نہ ہو، پھر لا کا اسم علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً او مفصولاً سے پہلی دونوں شرطوں کے انتفاع کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اگر دوسری شرط نہ پائی جائے، یعنی لا کا اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، یا پہلی شرط نہ پائی جائے یعنی لا کا اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، یا دونوں ہی شرطیں منتفی ہو جائیں، تو ان صورتوں میں لا کے اسم پر ابتدا کی بنا پر رفع واجب ہوگا اور لا کا تکرار مع اسم کے واجب ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بعد دخولها معرفتاً بانتفاء شرط النکارت، کہ اگر مسند الی لا نفی جنس کے بعد معرفہ ہیں نکرہ کے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ، او مفصولاً بینہ ای بین ذالک المسند الیہ و بین لا، یعنی اس مسند الی اور لا کے درمیان فاصلہ ہے، بانتفاء شرط الاتصال، اتصال کے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ، علی سبیل منع الخلو، علی سبیل منع الخلو کا
مطلب یہ ہے یعنی حکم مذکور کے لیے شرط نکرہ ہونا اور شرط اتصال میں سے کسی ایک کا منتفی ہونا ضروری ہے، اور اگر دونوں انتفاع میں جمع ہو جائیں یعنی دونوں شرطیں ایک ساتھ منتفی ہو جائیں تب بھی اسم پر رفع اور تکرار لا مع اسم واجب ہیں۔ سواء کان مع انتفاع شرط کونہ مضافا او مشابہا بہ او لا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو حکم بیان کیا گیا ہے یعنی لا کے اسم پر رفع اور تکرار، یہ تکرار کا جو لفظ ہے یہ بعد میں آ رہا ہے کہ ایک تو رفع بھی واجب ہیں اور تکرار بھی واجب ہیں، تو تکرار واجب ہیں، یہ جو لفظ ہیں یہ بعد میں آ رہا ہے، یعنی لا کے اسم پر رفع اور تکرار لا مع اسم، تو اس حکم کے لیے پہلی دونوں شرطوں کا انتفاع علی سبیل منع الخلو ضروری ہے، جس کی تفصیل ابھی بیان کی گئی ہے کہ اس حکم میں تیسری شرط یعنی مضاف یا مشابہ بالمضاف ہونے کے انتفاع یا عدم انتفاع کو کچھ دخل نہیں، خواہ لا کا اسم مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو یا نہ ہو، بہر صورت لا کے اسم پر رفع ہوگا اور تکرار لا مع اسم واجب ہوگا۔ سواء کان مع انتفاع شرط کونہ مضافا او مشابہا بہ، کہ چاہے مضاف یا مشابہ بالمضاف ہونے کے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ ہو یا مضاف یا مشابہ بالمضاف کے ہونے کے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ نہ ہو۔ وہی ست صور، یہ 6 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1 مفرد معرفہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو۔ نمبر 2 معرفہ ہو اور مضاف ہو۔ نمبر 3 معرفہ ہو اور مشابہ بالمضاف ہو۔ اگر لا کا اسم مفصول ہو یعنی لا کے درمیان اس کے اسم کے درمیان فصل ہو تو اس کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں۔ اگر لا کا اسم معرفہ اور مفصول دونوں ہوں تو اس میں بھی یہی مذکورہ بالا 3 صورتیں نکلیں گی۔ یہ کل 9 صورتیں ہیں، لیکن مشابہ بالمضاف کو مضاف پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس لیے شارح نے تینوں احتمالات میں سے مشابہ بالمضاف کی صورتوں کو چھوڑ دیا۔ جب ان 3 صورتوں کو چھوڑ دیا تو یہ کل 6 صورتیں باقی رہ جائیں گی، جن کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 لا کا اسم معرفہ ہو لیکن مفصول نہ ہو اور نہ مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو، یعنی معرفہ ہو درمیان میں فاصلہ نہ ہو اور مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر، تو لا زید کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے اور معرفہ بھی ہے اور مضاف یا مشابہ بالمضاف نہیں ہے۔ ولا غلام زید فی الدار ولا عمر، یہ دوسری مثال ہے کہ لا کا اسم معرفہ ہو، مضاف ہو، مفصول نہ ہو، تو یہاں پر لا کا غلام زیدن، یہ لا کا اسم جو ہے معرفہ ہے اور مضاف ہیں، مفصول نہ ہو، فاصلہ درمیان میں نہیں ہے۔ ولا فی الدار رجل ولا امرأۃ، یہ تیسری مثال ہے کہ لا کا اسم مفصول ہو، یعنی لا کے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو اور وہ فی الدار کی وجہ سے کی صورت میں موجود ہیں، معرفہ نہ ہو، تو رجل معرفہ نہیں ہے، مضاف یا مشابہ بالمضاف بھی نہ ہو تو وہ بھی نہیں ہے۔ ولا فی الدار غلام رجل ولا امرأۃ، یہ چوتھی مثال ہے کہ لا نفی جنس اور اسم کے درمیان فاصلہ ہو، مضاف ہو اور معرفہ نہ ہو، تو لا فی الدار، یہ فی الدار فاصلہ ہیں اور غلام رجل نکرہ ہونے کی وجہ سے غلام بھی نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی صورت میں فاصلہ بھی ہے اور مضاف ہو، مضاف ہیں غلام و رجلن، یہ غلام جو ہے اس کی اضافت ہے رجل کی طرف، معرفہ نہ ہو اور معرفہ نہیں ہے کیونکہ رجل نکرہ ہے تو اس نکرہ کی وجہ سے غلام بھی نکرہ ہیں۔ ولا فی الدار زید ولا عمر، پانچویں مثال ہے کہ فاصلہ ہو اور معرفہ ہو، مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو، تو زید معرفہ بھی ہیں، فاصلہ بھی ہیں اور مضاف یا مشابہ بالمضاف نہیں ہے۔
ولا فی الدار غلام زید ولا عمر، یہ چھٹی مثال ہیں کہ معرفہ ہو، مضاف ہو، مفصول ہو، یعنی معرفہ بھی ہوں، مفصول بھی ہوں اور مضاف بھی ہوں۔ تو یہاں پر فا فی الداری کی وجہ سے فاصلہ بھی ہیں، غلام و زیدن غلام معرفہ بھی ہیں اور یہاں پر اضافت بھی ہیں۔ وجب فی جمیع هذه الصورت الست، تو ان 6 صورتوں میں واجب ہے الرفع علی الابتداء، بنا بر ابتدا کے رفع۔ اما فی المعرفت فلامتناع عصر للنافیت للجنس فیہا، رفع کیوں واجب ہیں ان تمام 6 صورتوں میں؟ تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ معرفہ کی صورت میں رفع اس لیے واجب ہیں کہ لا نکرہ صفت میں عمل کرنے کے لیے ہیں، لہذا یہ معرفہ میں عمل نہیں کر سکے گا۔ اور مفصول میں رفع اس لیے واجب ہیں کہ لا عامل ضعیف ہیں، معمول مفصول میں عمل نہیں کر سکتا، صرف معمول موصول میں عمل کرے گا کہ جو ان کے ساتھ متصل ہو تو اس میں عمل کرے گا۔ اما فی المعرفت فلامتناع عصر للنافیت للجنس فیہا، بہرحال معرفہ میں رفع اس لیے واجب ہیں ابتدا کی وجہ سے کہ لائی نفی جنس کے اثر کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، کہ معرفہ میں لائی نفی جنس جو ہیں اس کا اثر ممتنع ہے۔ واما فی المفصول فلضعف لا عن التصیر مع الفصل، بہرحال فاصلے کی صورت میں کیوں رفع واجب ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا جو ہے یہ عامل ضعیف ہیں فصل کے ہوتے ہوئے اس کا اثر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور عمل جو ہے عمل کرنے میں وہ کمزور ہیں، لہذا پھر بھی رفع واجب ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے قولہ علی ما ینصب بہ سے لے کر عن التأثیر مع الفصل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔